بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نداء ربانی میں آج ہم ایک اور ندا کے بارے میں بات کریں گے جو 14ویں ندا ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا ہے اس کی ہم بات کریں گے، اور اس میں جو ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 118 سے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ تو یہاں پہ جو خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانة من دونکم۔ بطانہ کہتے ہیں جیسے ہم جو کپڑے پہنتے ہیں کہ اس کا اندرونی حصہ ہے ایک بیرونی حصہ ہے، تو بطانہ وہ ہے جو کہ اندرونی حصہ ہوتا ہے کہ اپنوں سے علاوہ کسی اور کو اپنا یہ قریبی دوست مت بناؤ، اپنے رازوں کو ان کے حوالے مت کرو کہ اتنے قریب بن جائیں کہ تمہارے جیسے کہ یہ کپڑے جو ہمارے اندرونی ہیں جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ اتنا قریب آ جائیں کہ تمہاری ہر چیز کا ان کو علم ہو جائے، تمہارے سارے راز وہ لے جائیں۔ تو فرمائے کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم، تم لوگوں سے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ، یعنی کہ اگر کوئی کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، تو ان کو ہم اتنے ایسے حساس جو راز ہیں وہ ان کے حوالے کر دیں، ان کو اتنا قریب لے آئیں، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ لا یعلونکم خبالا، کہ وہ اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی بھی فساد کا یا کوئی نقصان کا کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوگی، وہ کچھ بھی ہو جائے، انہیں کیا ہے کہ مسلمان ملک میں کوئی اگر ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں کیا۔ تو یہی ہے کہ لا یعلونکم خبالا، وہ کسی بھی فساد وغیرہ کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ودوا ما عنتم، وہ تو یہی چاہیں گے کہ تمہیں مشقت میں ڈالیں، تمہاری مشقت، تمہاری تکلیف، تمہاری پریشانی وہ دیکھنا چاہیں گے کہ دیکھو ہم نے کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا۔ اور پھر تیسری بات یہ فرمائی ان کے بارے میں کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ ان کی زبانوں سے، ان کے منہ سے بغض جو ہے بالکل ظاہر ہو چکا ہے، یعنی کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بھی ہمارے دشمن ہیں، ہماری چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ وہ ہم دشمنی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو لہذا پھر وہ ان کی ہم سے نفرت، بغض، عداوت بالکل واضح ہو جاتی ہے، ان کے چہروں سے ظاہر ہے، ان کی زبان سے، ان کی باتوں سے۔ اور پھر یہ فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے میں جو چیز چھپی ہے وہ اس سے تو کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سینوں کے حالات، دل میں کیا ہے سب جانتا ہے، تو لہذا فرمایا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جو بغض اور عداوت ہے، وہ تو کہیں زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تو تمام آیات ہم نے تمہارے لیے بیان کر دی ہیں، کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ لو، عقل سے استعمال کرو، عقل سے سمجھو، عقل سے غور کرو، تو یہ تمہیں چیزیں صاف نظر آ جائیں گی۔ تو اس سے پھر معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے یا ہمیں حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ یہود و نصارہ سے ہے یا اور کوئی ایسے غیر مسلم ہیں، ان کے حوالے اپنے یہ راز، اپنی یہ خصوصی باتیں، اپنے خاص اعمال ان کے حوالے مت کرو۔ تو اسی لیے اور اس کے لیے کہ یا ان سے مشورہ کرنے لگے بیٹھ جاؤ، اپنا مشیر بنا لو اور اپنے راز ان کے حوالے کر دو، اپنی جو خفیہ چیزیں ہیں، خفیہ باتیں، ظاہر حکومت کے کئی چیزیں ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ دشمن کے پاس جانا بہت خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے اور وہ پھر اس سے کچھ اور حاصل کرنے کی کوشش کرے یا مسلمانوں کو زک پہنچائے، اور پھر ان کو اسی لیے ان کی جو خصوصیات ہیں، صفات ہیں، وہ بھی بیان کر دیں۔ اس میں پہلی چیز یہی ہے کہ لا یعلونکم خبالا، کہ اس معاملے میں وہ کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ تمہارا کیا نقصان ہوگا۔
اگر یہ بات ان تک پہنچ گئی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ تمہارے خلاف کوئی پلان بنا لیں گے تو انہیں کوئی فکر نہیں، وہ تو کہیں گے اچھا ہے ان کو نقصان ہو ان مسلمانوں کو، تو وہ پھر پوری طرح کوشش کریں گے کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، تمہیں تنگ کریں۔ اور دوسری بات یہ فرمائے کہ اسی آیت میں جو بات کہی گئی کہ لا یلونکم خبالا ودوا ما عنتم، دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں، وہ تمہارے لیے مخلص نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ پھر جب مسلمان نہیں ہیں تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ مسلمان ملک کی حمایت کریں، مسلمان ملک کے تمام جو چیزیں ہیں ان کو اسی طرح محبت کریں ان سے جیسے کہ مسلمان کرتے ہیں، تو لہذا پھر وہ تمہارے خلاف پوری طرح دشمنی کا اظہار کریں گے، اور ہو سکتا ہے یہ تمہارے راز لے کے بیچ دیں، تمہارے دشمنوں کے حوالے کر دیں، پھر تم کیا کرو گے؟ تو یہی چیز جو ہے بڑی خطرناک ہے۔ اور پھر تیسری بات قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ ایک اور بات بتا دی کہ یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے، بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ جو ہیں تم سے محبت نہیں کرتے، گاہے بگاہے تمہیں بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہیں، یہ پاکستانی ایسے ہیں، یہ لوگ یہ کرتے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں، اور اس قسم کی بات ہے۔ اور چوتھی بات یہ فرما دی وما تخفی صدورہم اکبر، کہ جو بھی ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ وہ لوگ تمہارے لیے مخلص نہیں ہیں، جب مخلص نہیں ہے تو پھر وہ دل میں پتہ نہیں کیا کچھ چھپائے ہوئے ہوں گے، تو لہذا بہتر یہی ہے کہ ان سے اجتناب کرو، ان کو اپنا رازدان اپنا مشیر مت بناؤ۔ تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تاکہ کسی قسم کی تم مصیبت میں نہ پڑ جاؤ، اور یہ بھی کہہ دیا دیکھو ہم نے تمہیں ہر چیز بیان کر دی ہے، اگر تم عقل والے ہو سمجھ والے ہو تو اس سے سمجھ لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، تمہارے ہی کام آئے گا، تم ہی اس نقصان سے بچ جاؤ گے، نہ بھی ہو تو اس میں ایک خطرہ تو ہے نا، رسک تو ہے کہ ایسے چیزیں جو ہیں ہماری ان تک پہنچ جائیں گی۔ اس آیت سے پھر یہی معلوم ہوا کہ اس قسم کے مشیر بنانا، اس قسم کے رازدان بنانا جو کہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، تو اور ان کے پاس ایک اسلامی ملک کے راز ان کے پاس چلے جائیں اور جو خفیہ باتیں ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں تو انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن تک پہنچ جائے، دشمن اس سے فائدہ اٹھا لے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ مومن ایک مسلمان ہے، اس سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی، ہو سکتا ہے وہ بھی بک جائے، وہ بھی کوئی ایسا کام کر ڈالے، لیکن پھر بھی اگر وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے دل میں تو وہ پھر کبھی بھی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، مسلمان ملک کے لیے دشمنی نہیں کرے گا، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ملک کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں ان کا خیال رکھے، ان کی توجہ رکھے، ان کے اوپر چیک رکھے کہ کہیں وہ کوئی غلط کام نہ کر رہے ہوں۔ اور کافروں کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ وہ پھر خطرناک ہے ہی۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ان کی کافروں کی نفسیات بتا دی ہیں کہ نفسیات کیا ہیں، کہ جب وہ مسلمانوں کے لیے مخلص نہیں ہیں تو اسی لیے ان کے دل میں ایک بغض و عداوت بھری ہوئی ہے، اور کہیں وہ زبان سے بھی اظہار کر دیتے ہیں اور کہیں وہ دل میں چھپا کر رکھتے ہیں، جب موقع آتا ہے تب وہ نکال دیتے ہیں۔ اور اسی لیے پھر مسلمانوں کو یہی کہا گیا ہے کہ وہ یہ اس قسم کے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان میں یہ حسد، جلن، بغض، عداوت یہ چیزیں آ سکتی ہیں اور پھر وہ مسلمانوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ایک ہی وہ ہے کہ اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے ہے، بغض ہے تو اللہ کے لیے ہے، تو وہ ایک مسلمان ملک کے دشمن ہے، اس لیے ہم ان سے عداوت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، یا ایک طرح سے ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے، ورنہ اگر وہ صحیح طور پہ رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، رہ سکتے ہیں ایک مسلمان ملک میں، ہماری ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کی جتنی بھی یہاں پر ان کے حقوق ہیں سب ان کو دینا، تو یہ تو لازمی ہے۔ لیکن ان کے لیے بھی چاہیے کہ مسلمان ملک میں رہ کے اسی طرح امن و امان سے رہیں، اطمینان و سکون سے رہیں، جو ان کو حقوق مسلمانوں کے ہیں وہ ان کو بھی مل رہے ہیں، تو پھر انہیں مسلمانوں سے کوئی بھی اس قسم کی بغاوت یا دشمنی یا عداوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، اس میں وہ بھی کامیاب ہوں گے، ان کو بھی حفاظت ملے گی، امن و امان ملے گا، اور مسلمان بھی ان کی طرف سے وہ بدظن نہیں ہوں گے، بدگمانی پیدا نہیں ہوگی،
تو لہذا اگر یہ اس طرح کریں گے تو یقیناً وہ ایک اسلامی ملک میں محبت بھی پائیں گے، امن بھی پائیں گے، اور ان کو ہر طرح سے تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔